السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ سجدہ نہ کر پائیں؟ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق، یوم جس دن، یوم نسبی حالت میں ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کے شروع میں کوئی فعل ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اذکروا یوم، یاد کرو اس دن کو جس دن یکشف، کاشف یکشف، کاشف اس نے کھولا، یکشف وہ کھولے گا۔ اور یہ لفظ ہے یکشف، پیسو وائس ہے، مجہول، کھولا جائے گا۔ یوم یکشف، جس دن کھولا جائے گا، ان ساکن، ان سے ساکن پنڈلی، یوم یکشف ان ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَيُدْعَوْنَ، دعا، یدعو، دعا اس نے بلایا، یدعو وہ بلائے گا، اور یدعون آگے نون لگا دیں تو جمع بن جائے گا، وہ بلائیں گے، لیکن یہ لفظ ہے یدعون، پیسے وائس ہے، مجہول، وہ بلائے جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ، اور وہ بلائے جائیں گے، یعنی لوگ بلائے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پنڈلی ننگی کریں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ الی السجود، الی طرف، السجود سجدے، سجود مصدر ہے، الہ کی وجہ سے جری حالت میں ہے، الی السجود سجدے کے لیے، سجدے کی طرف، فلا، فا مگر، لا نہیں، فلا مگر نہیں، یستطیعون، استطاع وہ طاقت رکھتا تھا، یستطیع وہ طاقت رکھے گا، آگے واو نون لگا دیں تو جمع ہو جائے گا، یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے۔ اب اگر اس کے شروع میں لا لگا دیں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھیں گے، یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے، فلا یستطیعون مگر وہ طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی سجدے کے لیے بلایا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے مگر نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، خاشعۃ اس حال میں، اس صورت میں کہ جھکی ہوئی ہوگی، پست ہوں گی، ذلیل ہوں گی۔ خاشعۃ اسم فاعل ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ ابصار و آنکھیں، بصر ان کی جمع، ابصار جمع مکسر ہے، اسی لیے خاشعۃ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ ابصار و آنکھیں، ہم ان کی، خاشعۃ ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی۔ ترہقہم، رہا کا اس نے ڈھانپ لیا، وہ چھا گیا، یرہا کو وہ ڈھانپ لے گا، وہ چھایا جائے گا۔ یہاں تا لگا دیں یا کی جگہ پر تو یہ بن جائے گا مخاطب کے لیے تو ڈھانپ لے گا، یا مؤنث غائب کے لیے وہ ڈھانپ لے گی۔ ترہا کو ڈھانپ لے گی، ہم ان کو، کون ڈھانپ لے گی؟ ذلت، ذلت اور رسوائی۔ خاشعۃ ابصارہم آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، وَقَدْ كَانُوا و جب کہ، واو کے معنی حالانکہ، جب کہ، واو کے معنی اور، واو کے معنی قسم بھی ہوتے ہیں، جب کہ، قد حقیقت ہے، وقد جب کہ حقیقت ہے، کانوا یدعون کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، دعا اس نے بلایا، یدعو وہ بلائے گا، یدعون وہ بلائیں گے۔ اور یہ لفظ ہے یدعون، یہ پیسے وائز ہے، جس کے معنی ہے وہ بلائے جائیں گے۔
فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے تو یہ چلا جاتا ہے ماضی استمراری میں۔ یدعون وہ بلائے جائیں گے، کانو یدعون وہ بلائے جاتے تھے، الی السجود الی طرف السجود سجدے کے، الی السجود سجدے کے لیے۔ دنیا میں مؤذن اذان دیتا تھا، کہتا تھا اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے۔ حالانکہ ہم وہ سالمون سالم تھے، صحیح سالم تھے، درست تھے، صحت مند ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے، لیکن نہ آتے، نماز نہ پڑھ۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولیں گے، فیسجد لہ کل مومن و مومنہ، تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے گا، فیبقا بس باقی رہ جائے گا کون؟ کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء، ہر وہ بندہ باقی بچ جائے گا جو دنیا میں دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا ہے، وَسُمْعَةً اور شہرت کے لیے سجدہ کرتا ہے، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ وہ سجدے کے لیے جائے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا تو اس کی کمر جو ہے وہ ایک تختہ بن جائے گی، وہ جھک نہیں پائے گی۔ اس لیے سجدہ صرف اللہ ذوالجلال کو کیا جائے، عبادت صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، اور مخلص ہو کر کی جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، کسی قسم کے دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے نماز نہ پڑھی جائے۔ جو بندہ شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے ایسا کام کرے گا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور وہ لوگ بھی تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں جاتے تو ان کی کمر ایک تختہ بن جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گی۔ کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہ کر پائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔